دوستو، ایک عورت نے اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ میری شادی ایک نہایت ہی مالدار گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسر ٹیکسٹائل کی 2 بڑی ملوں کے مالک تھے۔ دولت کی اس قدر فراوانی تھی کہ زندگی کی ہر آسائش میرے قدموں میں تھی۔ میرے شوہر اپنے والد کی واحد اولاد تھے، اس لیے میں اپنی خوش قسمتی پر جتنا ناز کرتی وہ کم تھا۔ آخر کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے ایسے خواب پورے ہوتے ہیں۔ اس وسیع و عریض گھر میں ہم کل 4 نفوس قیام پذیر تھے: میرے سسر، میرے شوہر، میں اور ایک ضعیف العمر خاتون۔ میرے شوہر بتاتے تھے کہ وہ سسر کی دور پار کی رشتہ دار ہیں جنہیں ان کی اپنی اولاد نے دربدر ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تو سسر انہیں سہارا دینے کے لیے گھر لے آئے۔ ان کی عمر 70-80 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ طبیعت میں بلا کی خاموشی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس سے ایک عجیب سی کڑھن محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری اس سلطنت میں وہ ایک اضافی بوجھ ہیں۔ میرے خوابوں کے محل پر وہ ایک بدنما داغ کی مانند تھی۔ میں اکثر ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے شوہر سے انہیں گھر سے نکالنے کا تقاضا کرتی تھی، مگر وہ مجبور تھے کیونکہ یہ سسر کا فیصلہ تھا۔ میرے شوہر کا ماننا تھا کہ اس گھر میں رزق کی وسعت اور برکتیں ان اماں جی کو پناہ دینے کے بعد ہی شروع ہوئی تھیں، اور ابا جی کبھی انہیں خود سے جدا نہیں کریں گے۔ پھر اچانک میرے سسر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ میرے شوہر تمام جائیداد کے تنہا وارث بن گئے اور میں اس عظیم وراثت کی ملکہ بن گئی۔ میری شان و شوکت اور نخرے اب دیدنی تھے۔ میں تو زمین پر پاؤں رکھنا بھی اپنے شان کے خلاف سمجھتی تھی۔ کچھ دن گزرے اور جب غم کا اثر ذرا کم ہوا تو میرا تمام تر نشانہ دوبارہ ان اماں جی پر مرکوز ہو گیا۔ میں آئے روز شوہر کے کان بھرتی، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان تلخیاں اور جھگڑے بڑھنے لگے۔ آخرکار ایک دن شوہر نے میری ضد کے آگے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ اگلے ہی دن میں نے ان اماں جی کو 2 ٹوک الفاظ میں گھر چھوڑنے کا کہہ دیا۔ وہ خاموش رہیں، مگر ان کی آنکھوں میں تیرتے آنسوں بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے گھر سے رخصت ہو گئیں۔ میرا ان سے کوئی موازنہ نہ تھا، مگر میں نے وہ یک طرفہ جنگ جیت لی تھی اور اس فتح کے نشے میں چور تھی۔ ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میرے شوہر شدید پریشانی کے عالم میں گھر آئے۔ انکشاف ہوا کہ سسر پر بینکوں کا بھاری قرضہ تھا اور مارکیٹ کے دیگر لوگوں کا بھی لین دین باقی تھا۔ چائنا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مقابلے میں آنے سے کاروبار پہلے ہی زوال کا شکار تھا۔ حالات اس قدر بگڑے کہ جلد ہی ایک فیکٹری فروخت کرنی پڑ گئی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر مہینہ گزرتے گزرتے دوسری فیکٹری بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ بینک نے اپنے واجبات کی وصولی کے لیے ہمارا عالی شان مکان بھی نیلام کروا دیا اور ہم ایک معمولی سے کرائے کے گھر میں منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ شوہر نے بچی کھچی رقم سے ایک چھوٹا سا اسپننگ یونٹ لگایا تاکہ زندگی کی گاڑی چل سکے۔ میری تمام شاہانہ عمارت ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور زمین بوس ہو گئی۔ اب مجھے احساس ندامت نے بری طرح گھیر لیا ہے۔ میں نے ایک بے بس اور ضعیف عورت کو اس کے آخری سہارے سے محروم کیا تھا۔ میرا اپنا خوابوں کا محل بھی اس وجہ سے بکھر گیا۔ یہ تمام زوال اماں جی کے جانے کے فوراً بعد ہی شروع ہوا تھا۔ مجھے اب اپنے سسر کی وہ بات 100% درست معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح ان کے آنے سے عروج ملا تھا، ان کی رخصتی کے ساتھ ہی وہ برکت بھی چلی گئی۔ دوستو، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گھروں میں برکت بزرگوں کے دم قدم سے ہی ہوتی ہے۔ یہ ان بزرگوں کی خاموش دعائیں ہی ہوتی ہیں جو بلاؤں کو ٹالتی ہیں اور رزق میں خیر و برکت کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر ہمارے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔